جب بھی سیلف کیئر کی بات آتی ہے نا تو ہم ہاؤس وائف کے ذہن میں صرف ایک چیز آتی ہے اور وہ ہے ہماری سکن سے متعلق، ہماری باڈی سے متعلق یا پھر ہماری اپیرنس سے متعلق۔ یہ بھی سیلف کیئر ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ نا سیلف کیئر میں ضروری کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں نا آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ میرے دن کا ایک حصہ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں اپنے ایک حصے میں کتنا کام کرتی ہوں۔ دوسرا یہ کہ مجھے میری بہنیں کہتی ہیں کہ نا میں تھوڑے لمبے ولاگ بنایا کروں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی تھوڑا سا لمبا ولاگ بنانے کے لیے، اور تاکہ آپ میرے ولاگ کو انجوائے کر سکیں مزید، اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے ولاگ کیسے لگے ہیں، آپ کو مزید کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، کوئی ایسا ٹاپک جو آپ چاہتے ہوں کہ ڈسکس ہو، آپ اور میں بیٹھ کے ہم دونوں کوئی بات کریں، کچھ آپ سنیں، کچھ آپ مجھے سمجھائیں، کچھ میں آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ کوئی بھی شخص نا اپنی زندگی میں پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے مجھے اپنی جو بھی چیز شیئر کرنی ہے وہ ضرور کریں تاکہ ہم اس پہ بات کر سکیں۔ اب آتے ہیں اپنی سیلف کیئر کے اوپر۔ اچھا، میری سیلف کیئر کے لیے نا میں نے اپنے لیے کچھ رول بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں نا سب سے پہلا تو یہ کہ نا میں نے نا اکثر دیکھا ہے خواتین کو جو کہ خاص کر ہاؤس وائف ہوتی ہیں، اگر وہ تھوڑا سا ٹائم انجوائے کر لیتی ہیں نا گھر میں تو ان کو لگنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ وقت نا میں نے ضائع کر دیا، اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی کام کر لیتی۔ پتہ نہیں کیوں آپ ایسا سوچتے ہیں، جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے وہ وقت جو آپ ضائع کرنے میں لطف اندوز ہوتے ہیں نا، مزہ آتا ہے جس میں آپ کو، وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ اس ٹائم کو ہی تو آپ نے صحیح یوٹیلائز کیا ہے اپنے لیے اور آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے نا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی پیس آف مائنڈ۔ یہ اتنا ضروری ہے نا ہاؤس وائف کے لیے کہ اگر آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے نا کہ آپ کا مائنڈ پیس میں ہے، تو یقین کریں آپ اپنی زندگی کو کبھی بھی کسی بھی ٹریک پر نہیں لا سکتی۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے نا وہ ہر وقت ایک ذہنی سکون میں رہے۔ آپ کو ذہنی سکون کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جس میں آپ ٹاکسک لوگوں سے دور رہیں، آپ اپنی جو خاندان کی پولیٹکس ہے اس سے دور رہیں، آپ اپنے ان لاز کے اس سے دور رہیں کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کو کیسا دیکھتے ہیں۔ آپ کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں جو لوگ ہیں نا، کوئی بھی ہے اس میں، چاہے ایون کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ جگہوں پہ آپ کے جو سبلنگز ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ سے خوش نہیں ہوتے، تو آپ نے لوگوں کو خوش کرنا ہی نہیں ہے، آپ نے خود کو خوش کرنا ہے۔ اپنا پیس آف مائنڈ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ آپ کا باغ ہے، آپ کے خیالات اس کے بیج ہیں، آپ پھول لگا لیں یا پھر گھاس پھوس اگا لیں، یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ جو دماغ ہے نا وہ کرتا ہے جو ہم کرواتے ہیں اس سے۔ آپ کے دماغ کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ کسی اور کے ہاتھ میں۔ سب سے زیادہ ضروری چیز سیلف کیئر میں پیس آف مائنڈ ہے۔ اگر آپ یہ کر لیتی ہیں نا تو آپ سب کچھ کر لیں گی، سب کچھ کر لیں گی، کیونکہ آپ ذہنی سکون میں ہیں۔ آپ پریکٹس کریں، اگر آپ اپنا گھر، بچے اور خود کو ایک ہیلدی لائف دینا چاہتی ہیں نا تو سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو زیادہ سے زیادہ فری رکھیں اور ان کاموں میں لگائیں جن کاموں کو کرنے سے نا آپ کو خوشی ملتی ہو، نہ کہ وہ کام کریں کہ جس کی وجہ سے نا آپ کا دماغ، دیکھیں آپ کی باڈی تو کام کر کر کے تھک جاتی ہے، لیکن آپ کا دماغ نا بے فضول کی سوچ کے تھکتا ہے۔ آپ نے اپنے دماغ کو نہیں تھکانا، کیونکہ آلریڈی ہم اپنے گھر میں اتنا 100% دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ پھر گنجائش نہیں بچتی کہ ہم ادھر ادھر کے خیالات اپنے دماغ کے اندر لا کے اپنی لائف کو ڈسٹرب کریں۔ نمبر 2، سیلف کیئر از اے ہیلتھ کیئر۔ باہر کی جو صحت ہے نا وہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ اندر سے اسٹرانگ ہے نا تو باہر سے آپ آٹومیٹکلی اچھے دکھیں گے۔ اب دیکھیں آپ کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں تو اس کا جو بھی آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی پہ یا اسکن پہ نظر آتا ہے نا،
تو آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. کریم لگانے سے گلو نہیں آئے گا, اچھا کھانے سے گلو آئے گا, خوش رہنے سے گلو آئے گا, آپ اپنی کیئر کر رہے ہیں اس سے گلو آئے گا. اگر آپ گلوئنگ سکن چاہتے ہیں تو اپنی اندر سے حفاظت کریں, اپنے سول کی حفاظت کریں, اپنے خیالات کی حفاظت کریں, اور ان کو جو ہے نا آپ اس جگہ پہ لگائیں جہاں سے آپ کو واقع میں ہی لگتا ہو کہ یار میں یہاں جو چیز سوچ رہی ہوں نا یہی میرے لیے بیسٹ ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ ہم دنیا کا مہنگے سے مہنگا سیرم خریدنا چاہتے ہیں, دنیا کی ہر اسکن کیئر پہ تو ہم ایسے سمجھ لیں کہ اپنی ساری پاکٹ منی بھی خرچ کر دینا, کیونکہ میں بھی اسکن کیئر پرسن ہوں. مجھے میک اپ شیک اپ نہیں پسند, لیکن مجھے جو ہے نا اسکن کیئر کرنا بہت پسند ہے. تو پہلے میں کیا کرتی تھی, میں دنیا جہان کے میں سوچتی تھی کہ میں یہ بھی لے لوں تو میرے چہرے پہ گلو آئے گا, یہ بھی لے لوں تو میرے چہرے پہ اس سے بھی گلو آ جائے گا. جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا, میرے لیے کسی چیز نے کچھ ونڈر نہیں کیا. اگر کوئی چیز میرے لیے کام آئی ہے تو وہ یہ کہ میں جب بیٹھ کے اپنے ساتھ ٹائم گزارتی تھی نا اور سوچتی تھی کہ میں کیوں ڈسٹرب رہتی ہوں, میری آنکھوں کے گرد ہلکے کیوں ہیں, میرے اسکن خراب کیوں ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ میں اتنا زیادہ برڈن ڈال لیتی تھی اپنے اوپر ہر چیز کا, لوگوں کی باتوں کا. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی چیز میرے اوپر اثر نہیں کرتی تھی. تو میں نے پھر نا سوچنا شروع کیا کہ کیوں ایسا ہے نا, تو مجھے سمجھ یہ آیا کہ میری جو ہیلتھ ہے نا وہ سب سے پہلے ہے. مجھے پہلے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, اس کے بعد کچھ اور کرنا ہے. اور یقین کریں جب میں نے اپنے ہیلتھ کے اوپر توجہ دینی شروع کی نا تو الحمدللہ میری اسکن بیٹر سے بیٹر ہوتی گئی. مطلب اگر اب میں گھر کی بھی کوئی ریمیڈی یوز کرتی ہوں تو میری اسکن پہ گلو آ جاتا ہے. تو مجھے سمجھ یہی آئی ہے کہ باہر کی صحت سے پہلے نا اندر جو آپ کے چل رہا ہے نا وہ چیز کیور کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اس کے لیے کوئی سیرم وغیرہ ضروری نہیں ہے, اس کے لیے آپ خود کام کر سکتی ہیں. کوئی دوائی آپ کے اوپر کام نہیں کرے گی, آپ خود اپنی سوچ کو اپنی دوائی بنائیں تاکہ آپ اپنی ہیلتھ کو اچھا کر سکیں. تھرڈ چیز جو ہے نا وہ ہے کمیونیکیشنز. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے جتنے کم لوگ اتنا ہی سکون. آپ کی زندگی میں جتنے کم لوگ ہوں گے نا آپ اتنا ہی پرسکون رہ سکیں گے, کیونکہ نا اور اپنے ارد گرد نا ان لوگوں کو رکھیے جن سے آپ کو بات کر کے خوشی محسوس ہوتی ہو, جن سے آپ کو بات کر کے یہ لگے کہ یہ میرا مذاق نہیں اڑائیں گے, یہ مجھے جج نہیں کریں گے, نہ ہی میری پرسنالٹی کو نہ میرے فزیکل اپیرنس کو مجھے کسی بھی طرح سے جج نہیں کیا جائے گا. اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں نا آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. ادروائز آپ اکیلے بھی خوش رہ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جب آپ کے گرد لوگوں کا ہجوم ہوگا تبھی آپ خوش رہیں گے. یقین کریں اپنی کمپنی کو انجوائے کرنے میں جتنا مزہ آتا ہے نا اتنا کسی اور کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا. میں جو ہوں میں بہت پرسنل سی بندی ہوں, مجھے جو ہے نا زیادہ لوگ پسند نہیں ہے, میں زیادہ لوگوں میں بیٹھ نہیں سکتی, مجھے زیادہ لوگوں سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا, کیونکہ مجھے نہیں پتہ چلتا کہ اگلا بندہ میرے لیے سنسیئر ہے یا نہیں ہے. تو میری زندگی میں نا میں نے سب سے پہلا ایک رول رکھا ہوا ہے کہ جتنے کم لوگ ہوں گے نا میرے لیے اتنا سکون رہے گا. اس لیے میں اپنا جو میری کمیونیکیشن ہے نا وہ بہت کم لوگوں تک محدود ہے. امی ابو بہن بھائی یہ سب تو سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ بھی نا آپ لمیٹڈ رہیں. آپ اپنی زندگی کو ڈسکس نہ کریں کسی کے بھی ساتھ, کیونکہ کوئی بھی آپ کو سمجھنے والا نہیں ہے. آپ نے خود کو خود سمجھنا ہے, اور جب آپ خود کو خود سمجھ جائیں گے نا آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, کیونکہ آپ ہی کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلے ہیں. دوسرا آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. آپ نے خود سے پوچھنا ہے اور خود سے اپنا جواب ڈھونڈنا ہے, تاکہ آپ جو ہے نا لوگوں میں انوالو ہی نہ ہو. تو کم سے کم لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں. اگر آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں, لیکن اگر نہیں تو بس پھر آپ خود تک محدود ہو جائیں. اگلی چیز ہے فزیکل ایکٹیویٹیز. اچھا پتہ ہے کیا, ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو دن بھر کام کر رہے ہیں نا یہی ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہے, کیونکہ ہم اس میں تھک اتنا جاتے ہیں نا. تو ایکچوئل میں نا یہ والی ایکٹیویٹی میں شامل ہی نہیں ہوتی چیزیں کہ ہم گھر کا کیا کام کریں. ہمیں علیحدہ سے ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی, فزیکل ایکٹیویٹی. وہ چاہے آپ یوگا کریں, وہ چاہے آپ واک کریں. اچھا واک کرنا بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہے. آپ ہاف این آور رکھ لیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, آپ صرف واک کر لیں. بس واک کرنے سے ہی نا آپ دیکھیں گے کہ آپ
کی زندگی میں نا کتنا بدلاؤ آئے گا. جب تک آپ اگر آپ کو واک کی عادت ڈل جائے نا تو پھر جب تک آپ واک نہیں کریں گے نا آپ کو سکون نہیں آئے گا. فزیکل ایکٹیویٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ گھر کے کام کر کے جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. پہلے میں بھی ایسا سمجھتی تھی، لیکن بھائی مجھے پتہ چلا کہ اس سے آپ کوئی کچھ نہیں کر رہے، آپ کی ہیلتھ پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. وہ صرف گھر کے کام ہے جو کہ آپ سٹریس کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کہ ایک کام ختم نہیں ہوا، آپ کو دوسرے کی ٹینشن، دوسرا ختم نہیں ہوا، تیسرے کی ٹینشن، تو وہ آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. آپ نے اپنی کوئی ایک ایکٹیویٹی بنا لینی ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ ورزش ہو، وہ یوگا ہو، وہ واک ہو، آپ کو کرنی ہے. یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اگلی چیز جو ہے نا وہ ہے سلیپ، سونا. اگر ہم دن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر ہم دن میں سوتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کے لیے نیند ضروری ہے. کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی، رات کے وقت پراپر نیند نہیں آتی، تو آپ دن میں اپنی نیند کا سرکل پورا کریں لیکن آپ سوئیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کیلولا ہوتا ہے کہ آپ نے دن کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا نیپ لینی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ ایک دم سے ریچارج ہو جاتے ہو، ریفریش ہو جاتے ہو. سلیپ بالکل اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنی باقی چیزیں ہیں. اگر آپ دن میں اپنا، چاہے وہ سردی ہو یا گرمی، اگر آپ سوتے ہیں نا تو کوئی گناہ نہیں کرتے. آپ نے اپنی نیند کا سائیکل پورا کرنا ہے، آپ کو نیند اچھی لینی ہے. تبھی اچھا کیوں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سونے کے بعد نا خود کو مجرم سا محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم دن میں سو گئے. خاص کر ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنی پراپر سلیپ پوری کرنی چاہیے. یہ سب سے زیادہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے ایکٹیو ہونے میں. سب سے لاسٹ میں آتا ہے سیلف اپیئرنس. آپ کی سیلف اپیئرنس جو ہے نا وہ سیلف کیئر میں اتنی ضروری ہے جتنا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی بھی کریم لگانے سے آپ کی سکن کا اچھا نظر آنا. دیکھیں، ہم جب کسی سے ملتے ہیں نا تو ایک دم سے کوئی ہمارے منہ کی طرف نہیں دیکھنے لگ جاتا. اگر کوئی ہمیں دور سے دیکھ رہا ہے نا تو سب سے پہلے وہ ہمارے ڈریسنگ کو دیکھے گا کہ ہم نے ڈریسنگ کیا کی ہوئی ہے. تو اگر آپ اپنی ایج کے لحاظ سے ڈریسنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو آپ کی اپیرنس ویسے ہی اچھی لگنے لگ جاتی ہے. جب آپ کسی محفل میں جاتے ہیں نا اور آپ نے کوئی اچھے کپڑے پہنے ہوں تو لوگ سب سے پہلے آپ کی ڈریسنگ دیکھتے ہیں. ڈریسنگ سب سے زیادہ ضروری ہے اپنی سیلف کیئر میں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی باڈی شیپ کے اوپر کیا اچھا لگے گا. اور دوسری چیز، گھر میں بھی نا آپ کوشش کریں کم از کم اتنا پریزنٹیبل لگیں کہ آپ کے پاس جب کوئی ملنے آئے نا تو آپ کو فوراً سے بھاگ کے چینج نہ کرنا پڑے، یا فوراً سے بھاگ کے آپ کو اپنی کیئر نہ کرنی پڑے کہ آپ نے گھر میں بےہودہ سا کوئی لباس پہنا ہوا ہے، بے ڈھنگا سا اور اس کے بعد جو ہے کوئی آ گیا اور آپ بھاگ کے جا رہی ہیں کہ جی میں کوئی اچھا سا سوٹ پہن لوں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر میں بھی نا آپ کو اپنی اپیرنس پہ کام کرنا چاہیے تاکہ آپ وہ باہر بھی کیری کر سکیں. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ صرف باہر پہنیں گی تو ہی آپ صحیح اور اچھی ایک دم سے لگنے لگ جائیں گی. نہیں، آپ گھر پہ کام کریں گی نا خود پہ تبھی آپ باہر اچھا نظر آ سکیں گی. تو سیلف اپیرنس میں سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے نا وہ ہے ڈریسنگ. آپ کی ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے. جو آپ کے گھر میں پہننے والے کپڑے بھی ہیں نا، دیکھیں وہ سٹچ تو ہم کرواتے ہی ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ایسے سٹچ کرا لیں کہ وہ تھوڑا سا نا ڈیزائنر لک دیں، جس کی وجہ سے آپ جب وہ گھر پہ بھی پہنے نا تو آپ کو اچھا محسوس ہو اور آپ خود کو کیری کرنا سیکھیں کہ آپ کی باڈی کے حساب سے آپ کے اوپر کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا نہیں. ہرگز ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے کوئی برانڈڈ کرتا لیں گے تبھی اچھے لگیں گے پہنے ہوئے. نہیں، آپ کی اپنی کریٹیوٹی کے اوپر ہے کہ آپ کسی بھی سادے سے سوٹ کو کس طرح سے اپنی پرسنالٹی کے مطابق ڈھال سکتی ہیں. آج میں نے کوشش کی ہے کہ ولاگ تھوڑا سا لمبا ہو اور تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات ہو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا. مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. تب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.